ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اللہ کے وسلم نے آپ کو امین الامہ فرمایا، آپ کو امین الامہ فرمایا، امت کے امین کا لقب آپ کو دیا گیا، بڑے جلیل القدر صحابی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کو ملک شام کے میں جو لشکر مسلمانوں کا بڑھ رہا تھا، اس لشکر کا آپ کو امیر مقرر کیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دنوں کے لیے معزول کر کے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر مقرر کیا گیا۔ تو اس کے بعد ملک شام کے مختلف حصے آپ نے فتح فرمائے، مختلف حصے، اور جب وہ علاقے سرچ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے، تو آپ کو اس مقام پہ لے جایا گیا جہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام تھا۔ تو اس جگہ آپ پہنچے، پہنچ کے آپ نے دیکھا کہ ایک اس وقت مسلمانوں کی ایسی اللہ پاک نے رعب عطا فرمایا تھا، مسلمان اس وقت فاتح قوم تھی، جس علاقے پہ وہ چلے جاتے تھے وہ علاقہ ان کے لیے فتح ہو جاتا تھا، اور مسلمانوں کی حکومت انتہائی بڑی حکومت تھی جن کے سامنے ملک روم بھی اب ٹھہرنے کے لیے ہمت نہیں تھی، اور ایسے ریاست کے لشکر کا جو سپہ سالار تھا، ظاہر سی بات ہے ان کا جو خیمہ ہے، ان کا جو رہنے کی مقام ہے انتہائی عمدہ و اعلیٰ ہوگا۔ لیکن حاضرین محترم عزیزان گرامی، حضرت عمر فاروق وہاں پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھ کر عمر رونے لگے، وہاں کا منظر دیکھ کر عمر رونے لگے۔ مدینے سے جس کیفیت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نکلے تھے اسی کیفیت میں ان کا خیمہ تھا، وہی کھجور کی چھالوں والا بستر تھا، اور وہیں سوکھی روٹیاں تھی جس کو کھا کر وہ مدینے میں بڑے ہوئے تھے، آقا کی زیر تربیت وہ پروان چڑھے تھے، اسی کیفیت کے ساتھ وہاں تھے۔ تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آئے اور روتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا ہے، ابو عبیدہ بن جراح جو ہے وہ اس امت کے امین ہیں، اس امت کے امین ہیں۔ اور یہی ابو عبیدہ بن جراح ہیں، ایک کے بعد دیگرے مشرکین کے قلعے فتح کرتے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ آ کر محاصرہ کرنا پڑا، ایک مضبوط قلعے کا محاصرہ آپ نے کیا، محاصرہ آپ نے کیا، بہت دنوں تک محاصرہ رہا، کئی دنوں تک محاصرہ رہا، اور جو عیسائی تھے وہاں پہ، جو رومی تھے، وہ قلعہ بند ہو کر مسلمانوں سے لڑ رہے تھے۔ کب تک لڑتے؟ سارے باہر سے آنے کے کھانے پینے کے وسائل تو ختم ہو گئے تھے، اسی لیے انہوں نے ایک چال چلی، انہوں نے ایک چال چلی، ایک جنگی چال چلی۔ چال یہ چلی کہ انہوں نے اپنے قلعے کے اندر جو بازار تھا ان کا، اس بازار کو آراستہ کر دیا، خوب سجایا بازار کو، اور سجا کر کیا کیا، ہر بازار میں، ہر دکان میں ایک خاتون کو بٹھایا، ایک عورت کو پورا دعوت نظارہ بنا کر کیا ہے اس کو بٹھا دیا، اور انہوں نے پلان بنایا کہ دیکھو یہ جو ہیں عرب بدوی ہیں، گاؤں والے ہیں، اور کئی دن ہو گیا ہے یہ اپنے گاؤں چھوڑ کے آئے ہیں، ان کے اندر بھی مزاج، ان کی بھی طبیعتیں ہوتی ہیں، ہم ایک کام کریں گے کہ ان کے لیے دروازہ کھول دیں گے۔ اب ان کی نظریں جو ہیں بازار کی طرف ہوگی، بازار کی خوش نمائی کی طرف ہوگی، ان خواتین کی طرف ہوگی، اور ان خواتین کو بھی سکھا دیا گیا تھا کہ اگر کوئی تمہارے پاس آتا ہے تو تم ان سے تعارض نہ کرنا اور ان کو اپنی طرف مائل کرنا، اور ادھر اپنے سپاہیوں کو تیار کر کے پچھلے حصے میں انہیں چھپا دیا گیا تھا کہ جیسے ہی مسلمان لشکر جو ہے وہ بازار کی طرف بڑھے اور ان خواتین کی طرف بڑھے، ادھر وہ مشغول ہو جائے، تم پیچھے سے حملہ کرنا، اس طرح ہم فاتح ہو جائیں گے۔ کھلے میدان میں تو ہم لڑ نہیں سکے ان کے ساتھ، اب اس طرح سے کیا ہے ان کو مغلوب کر دیں گے۔ اور اس وقت امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ تھے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے۔ تو حاکم قلعہ جو تھا اس نے پیغام بھیجا کہ بھئی اب تمہارے لیے کیا ہے، قلعہ کھول دیا جا رہا ہے، قلعہ تمہارے لیے کھول دیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے پیغام پڑھا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمارے لیے قلعہ کھول دیا جا رہا ہے، ہم اللہ کا نام لے کے اب اندر داخل ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا میں تمہیں بطور امیر ایک بات کا حکم دیتا ہوں، تم اس کو لازمی طور پہ کیا ہے اس پہ عمل کریں۔ کیا؟ اب جیسے ہی ہم اندر داخل ہوں گے، محل تک پہنچنے تک
ہماری نظریں نیچی رہیں گی، ہم کسی شے کو نہیں دیکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ النور کی وہ آیت شریفہ پڑھی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ أَن يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس آیت کو وہاں پر پڑھا اور پڑھ کے پورے لشکر کو سنا دیا، اور اس کے بعد اب وہ لشکر داخل ہوا۔ انہوں نے تو سوچا تھا کہ لشکر کیا ہے، خواہش میں ڈوب کے اپنی نفسانی خواہشات میں مغلوب ہو جائے گا، ایسے وقت ان پر حملہ کر کے ہم غالب آ جائیں گے، لیکن ایک بھی اللہ کے بندے نے آنکھ اٹھایا ہو ایسی تاریخ نہیں ہے۔ ایک بھی اللہ کے بندے نے اس فحش دعوت نظارہ کی طرف رخ کیا ہو، نہیں۔ ہر ایک کے ذہن پہ وہی قرآن کی آیت ہے جو کچھ دیر پہلے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سنائی۔ اسی آیت کے دھن میں، اسی اللہ کے حکم میں نگاہیں نیچی کر کے وہ قلعے تک پہنچے، قلعے کے مین سینٹر تک پہنچے اور بطور فاتح کے کیا ہے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان کی اس ہیبت کو دیکھ کر، ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر، ان کی اس پاکیزگی کو دیکھ کر، اللہ اس کے رسول کے لیے ان کی اطاعت و فرمانبرداری کے اس جذبے کو لے کر جو چھپے ہوئے سپاہی تھے انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، اور حاکم نے کہا کہ واقعی تم لوگ حکومت کرنے کے قابل ہو، تمہارے جیسے پاکیزہ لوگ، تمہارے جیسے استقامت والے لوگ، تمہارے جیسے بے نفس لوگ ہی کیا ہے حکومت کر سکتے ہیں۔ قلعہ ان کے حوالے کر دیا، قلعہ ان کے حوالے کر دیا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارے صحابہ ہیں، اور حاضرین محترم ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، اور وہ تربیت اسی بنیادی اصول پر کیا گیا کہ ہمیں محبت ہے تو اللہ سے، ہمیں سب سے زیادہ ہم اپنے بچوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنی دولت سے بھی، سب سے بھی، لیکن سب سے زیادہ محبت ہمیں اللہ اس کے رسول سے ہے۔ اسی عنصر پر آج بھی اگر ہم اپنی تربیت کریں، اپنے معاشرے کو سنواریں، تو الحمدللہ پھر سے وہ کیفیتیں بحال ہو سکتی ہیں۔